علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علماء کرام کی توہین بے ادبی مقصود نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلا کر ان میں آپس میں ڈیبیٹ کروا، اہل سنت والجماعت کی طرف سے انہوں نے مفتی حنیف قریشی تمام چینلز کو ملا ہوا ہے۔ اتنے سال گزر گئے، ان کے پاس کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا وہ نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر، کبھی اس کی تائید کرتا ہے، کبھی اس کی تائید کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے وہ، اس کا کوئی اپنا سٹینڈ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی جو بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی قدر ہے، علم دین کی بڑی اہمیت اور بڑا اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کے فضائل بڑے ہیں، کیونکہ جو پہلی وحی اصح قول کے مطابق نازل ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے، اقرا، پڑھنے کے متعلق ہی وہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو علماء کی شان ہے، جو علماء کا احترام ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، علماء کے دل میں ہی اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیگر مقامات پر بھی ایسے ارشادات ہمیں مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقاہت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ قرآن کا ایک مسئلہ سمجھ لینا، سیکھ لینا، دین کا ایک مسئلہ، یہ 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پر وارد ہیں کہ علماء کی بڑی شان ہے، علم کی بڑی شان ہے، علم پڑھنے والوں کی، علم پڑھانے والوں کی بڑی شان ہے۔ بلکہ روایات ہمیں یہاں تک ملتی ہیں کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کی طلب سے نکلا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر اس کے علم دین کے حصول کا جو اور اس کا جو تسلسل ہے، اور وہ آگے قبر میں بھی چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مقام شہادت عطا فرماتا ہے، اور ان کا درجہ جو ہے وہ شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، لیکن ہمارا پاکستان کا جو ماحول ہے اور ہمارے جو علماء ہیں، علماء کرام، علماء حقہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ قطعاً علماء کرام کی توہین بے ادبی مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ علماء کا ادب احترام لازم ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء جو تعلیم و تربیت اور تعلم کا جو سلسلہ شروع رکھتے ہیں، یہ شیوہ پیغمبری ہے کہ جو اب دین کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم قطعاً علماء کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم علماء کی بے ادبی کریں، مگر کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اسلام کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا ہے، جو ہمیں درپیش مسائل ہیں، وہ کیا ہیں۔ رمضان المبارک کا جو ہی مہینہ آیا اور رمضان ٹرانسمیشنز کا جو ہی آغاز ہوا، تو کہیں پر علماء کرام جاتے ہیں اور دیگر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کو بولنے کی بھی جو ہے وہ توفیق نہیں دی جاتی، اور بولنے کا ٹائم بھی ان کو نہیں دیا جاتا۔ اور کچھ چینلز ایسے ہیں جو علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلا کر ان میں آپس میں ڈیبیٹ کرواتے ہیں، اور ایسے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو بالآخر لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ ایک تھمبنیل دیکھیے، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کیا اسلام یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ تھمبنیل کیسے بنا رہے ہیں، اسلام کی اشاعت و ترویج، اور علماء کرام ان تھمبنیلز کو اپروو کیسے کر رہے ہیں کہ جناب علماء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہاں پر اس بات پر یہ لڑ پڑا، اس بات پر وہ لڑ پڑا۔ یہ تمام جو لوگ چند نام نہاد مفتیان کرام جو ہیں، معذرت کے ساتھ یہ ایک مسلک کو جو ہے وہ نمائندگی اس کی کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے انہوں نے مفتی حنیف قریشی تمام چینلز کو ملا ہوا ہے، اور اہل حدیث کی طرف سے قاری خلیل صاحب ملے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ صاحبان ملے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے مسائل کیا ہیں؟
اگر سوال پوچھنے والا پوچھے گا تو رفع الیدین پر پوچھے گا، سوال پوچھنے پر پوچھے گا تو عرس پر پوچھے گا، سوال پوچھنے والا پوچھے گا تو 11ویں شریف کا پوچھے گا، سوال پوچھنے والا پوچھے گا تو ہاتھ باندھنے کے بارے میں پوچھے گا، سوال پوچھنے والا پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا نہیں کہنی۔ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، ریکارڈڈ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سوال پوچھنے والا ایسے ہی مسئلے پر پوچھے گا جو مختلفی مسئلہ ہے، جو اگر اہل تشیع کوئی عالم بیٹھا ہے تو سوال پوچھنے والا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور اس کے مخالف جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ کی شان کا پوچھے گا۔ اس طرح سے یعنی کہ جتنے بھی جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹس ہیں ہماری اسلام کی، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اور سمجھیں اس کو کہ اتنے سال گزر گئے، ان کے پاس کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نیا کام نہیں ہے، ان کے پاس کچھ دین سکھانے کا کچھ اور نہیں ہے۔ کیا نماز کے فقط یہی مسائل ہیں؟ کیا دین کے فقط یہی مسائل ہیں جو یہ بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں؟ اور طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر اتنا زیادہ کہ تھم نیل بنانے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا اس سے جھگڑا ہو گیا، ہیٹڈ فائٹ، یہ فلاں فلاں فلاں، اتنا زیادہ جو ہے ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک عام بندہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے یا دین سمجھنا چاہتا ہے، وہ جب یہ ٹی وی چینل دیکھتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ دین سکھا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ قرآن بتا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ آپ ان فضیلتوں کے حقدار ہیں جو ایک عالم اور جو طالب علم کے لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے سوال کیوں نہیں بدلے، آپ کے موضوعات کیوں نہیں بدلے، آپ کے ٹاپکس کیوں نہیں بدلے، اور آپ اسلام کے درپیش مسائل جو ہیں ان کا آپ نے کچھ تدارک کیا یا کچھ ان کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ کلمات ارشاد فرمائے؟ نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ادھر ایک 11ویں ثابت کر رہا ہے، دوسرا انگوٹھے چومنا ثابت کر رہا ہے، تیسرا عرس منانا ثابت کر رہا ہے، چوتھا اس کی مخالفت کر رہا ہے، پانچواں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا وہ نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر، کبھی اس کی تائید کرتا ہے، کبھی اس کی تائید کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے وہ، اس کا کوئی اپنا سٹینڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے والا کہاں سے قرآن سمجھے گا، سمجھنے والا کہاں سے حدیث سمجھے گا، یا سمجھنے والا کہاں سے اسلام سمجھے گا؟ جب ان کے سامنے علماء کا یہ چہرہ پیش کیا جائے گا کہ یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور کیسے ایک دوسرے کی عزت تار تار کرتے ہیں، کیسے پھر ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے، عدلیہ کو سوچنا چاہیے، اور یہ جو بڑے نام نہاد جو اسلامی تنظیمات کے جو کارکنان اور اسلامی تنظیمات کے جو سربراہان ہیں ان کو سوچنا چاہیے، بھئی ان کو روکو، ان کو کوئی لگام ڈالو کہ یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ لڑائی جھگڑے کا اسلام ہے، جو لڑائی جھگڑے کا جو دین ہے، اور لڑائی جھگڑے کی جو باتیں ہیں وہ بس ہو رہی۔ آپ سے بھی علماء سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را یہ طریقہ کار بدلیں، اور عوام سے مخاطب ہو کر یہ عرض کروں گا کہ خدا را ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کو جب آپ یہ ٹاپک سننا چھوڑ دیں گے پھر ان کی ٹی آر پی بھی کم ہوگی، پھر جب وہ نہیں دیکھے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چلائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔